امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نہر پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا، جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزرتا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں؟ جس کو بھی معلوم ہو یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ظالموں پہ لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ لین ہمارے شہر پر رک جائیں۔ تو ایسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کارتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوجی یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کا قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھا کہ یہ ایک نورانی سر ہے، آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر جایا پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا اور یہ کس ہستی کا سر ہے؟ فوجی یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا، اور چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے باوقت ہو، تم اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر نے کہنے لگا رسول اللہ کی نواسیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام میں جا کے رکے گا کہ ہمیں یزید سے ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے اور اس کے بعد اس بات پر آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر میں آ گیا اور ایک پتھر پر سر کو رکھا اور زار و خطر رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر تو جب اولاد کی دعا کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدس میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، تم نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ گیا۔ بس جیسے ہی حسین امام علیہ السلام کے سر سے یہ آواز سنی تو راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہوتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کا یقین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر دھڑ سے الگ کر کے شمر کے پاس لایا گیا۔ شمر نے کہا جیسے ہی اس سر کو کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں ہے، تو وہ واپس آیا، پھر دوسرے بیٹے کا سر الگ کیا، پھر شمر نے کہا دیکھتا ہے اور کہا یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر کہنے لگا اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کا قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین ان کی سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کا سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے
تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے اور میرے سر کو اٹھاؤ، فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے۔ میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین کا سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنا کم بخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام سر مبارک کو رکھا گیا تھا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی جھکتا نہیں، خون ناحق کبھی جھکتا نہیں۔